ان کے ساتھ، انزلہ نازل فرمائے، ما ساتھ، ہم ان کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، یہ ما کا مطلب ہے ساتھ۔ یہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے قرآن کریم چاہیے بما ترجمہ۔ وہ بھئی بما ترجمہ نہیں ہوتا، ما ترجمہ ہوتا ہے۔ بے فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی ساتھ۔ میں عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی ساتھ۔ تو فارسی اور عربی کو ملا کے ساتھ ساتھ کیا مطلب ہے؟ تو یا میں بولا کرے یا ساتھ بترجمہ کہے، چلو فارسی میں اردو میں ٹھیک ہے، اور اگر عربی کا لفظ استعمال کرے تو ما ترجمہ بولے، بما نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں بما ڈالتے رہتے ہیں، بما نہیں ہوتا، ما ہوتا ہے۔ تو فرمایا ما وانزلہ، اور نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے، ما ساتھ، ہم ان کے یعنی انبیاء کے ساتھ، الکتاب کتاب مقدس، اپنی کتاب، بالحق سچی، اللہ کی کتاب تو ہوتی سچی ہے، سچی کتاب بھیجی ہر نبی کے ساتھ۔ کیوں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، لیحکم تاکہ یحکمہ فیصلہ فرمائیں وہ نبی، بین درمیان، الناس لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ کن چیز میں فیصلہ؟ کون سی چیزوں میں؟ فی مختلف فی، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ جن چیزوں میں، جن اشیاء میں، جن ابحاث میں، جن نظریات میں لوگ اختلافات کرتے رہتے ہیں، ان مختلف فی چیزوں میں انبیاء فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اصل چیز۔ اب جیسے آج کا نظریہ ہے دنیا کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا نظریہ ہے مسلمانوں کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے۔ اور عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ابھی دیکھو مسلمانوں میں، عیسائیوں میں کتنا اختلاف ہے، ایک دوسرے کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے، دشمنیاں ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ یہودی ان کے پکے دشمن ہیں، پھر بھی ان میں گھسے ہوئے ہیں۔ انبیاء، اللہ معاف فرمائے مجھے، میں بتا دوں اس لفظ کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے رسولوں میں سے وہ ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بلکہ یہ جو 4 بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے بڑے 4 عظیم ہستیوں کے چوتھے نمبر پر ان کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر یہودیوں کو دیکھیں، یہودی ان کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں ان کے والد کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر میں تو دنیا کو اسباب کے ذریعے چلاتا ہوں، لیکن کبھی اپنی قدرت سے بھی چلاتا ہوں۔ بغیر باپ کے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اسی طرح جانوروں میں سے اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکال دیا بغیر ماں باپ کے۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہاں ان کا نام جب آتا ہے تو ہم علیہ السلام خود بخود ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ان کے لیے ہم عزت عظمت کرتے ہیں۔ لیکن یہودی ان کو نعوذ باللہ حرام زادہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ حرام زادہ تو یہ عیسائی ہے کہ یہ اپنے نبی کے مخالفین کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ ابھی غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلمان تو گونگے ہیں، ختم ہے، ان سے اللہ پوچھے گا۔ لیکن وہ بدبخت دیکھو کہ وہ یہودی ان کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، گالی تک دیتے ہیں، گالی ان کے لیے دیتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن یہ خبیث لوگ، یہی حرامزادہ عیسائی، پھر بھی ان سے جا کے محبت کرتے ہیں، ان سے اتحاد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ شرم آنی چاہیے۔ تو میں وہ نظریے کی بات کر رہا تھا کہ ہم ان کا نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ چوتھی بات یاد رکھنا کہ ایک نظریے پر لوگ تھے عالم الستو میں، عالم ازل میں، دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک، اور تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کی بدعا کے بعد جب دنیا ختم ہو گئی تو ان کے نسل ان کے بیٹوں سے چلی،
تو وہ کافی عرصے تک، سینکڑوں سالوں تک نظریہ مسلمانوں کا ایک تھا۔ یہ 3 اور چوتھے نمبر پر جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ میں امتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں۔ پھر تمام مسلمان بھی ان کو تسلیم کریں گے، تمام عیسائی بھی ان کو تسلیم کریں گے، اور باقی دنیا بھی ان کو تسلیم کرے گی، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور صرف یہودی نہیں مانیں گے، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک کر کے ماریں گے۔ ایک معجزہ کہ ان کو پتھر بھی، حدیث پاک میں ہے کہ پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا تو پتھر آواز دے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہے، دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار آواز دے گی کہ اے مجاہد ادھر آ، ایک یہودی یہاں۔ تو قرب قیامت کا زمان آنے والا ہے، اب ہو سکتا ہے حضرت مہدی کا نزول ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد پھر 7ویں سال میں تشریف لے آئے، پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر حکومت کریں گے، شادی کریں گے، پھر ان کی اولاد ہو جائے گی، پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ان کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، وہاں ان کو دفن کر دیا جائے گا، اور جس دن ان کو دفن کر دیا جائے گا، حدیث پاک میں ہے کہ اس دن سے لے کر قیامت تک 120 سال کا زمانہ ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر آہستہ آہستہ کفر پھیلے گا۔ تو یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا